بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأئمة الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ 20 جمادی الثانی تاریخ ولادت ہے اس عصمت کبریٰ کے کہ جو اس کائنات کی خلقت جس کے وجود سے ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کہ اس قدر اعلیٰ مقام ہے بی بی کا کہ پروردگار جہاں ملائکہ کو معرفی کرواتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی شخصیت کی معرفی ہوتی ہے اس کے اعلیٰ ترین رتبے سے معرفی کی جاتی ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھیے کہ کسی بھی خاندان میں، قبیلے میں اگر ایک شخصیت معروف نکل جاتی ہے تو وہ شخصیت اس سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ مثلا یہ فلاں کا خاندان ہے، وہ فلاں شخصیت سے کی والد ہے یا فلاں کا بیٹا ہے، یعنی شخصیت۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں جو ہے کوئی ایک بہت معروف اور مشہور نکل جائیں، یہ ایسا ہوتا ہے معمولاً۔ مگر کیا کہنا باغ زہرا کا کہ جو بھی جڑتا جاتا ہے اگر مدینے میں قدم رکھے تو مدینے کو منور بنا دیں، اگر مکے میں قدم رکھے تو مکے کو معظم بنا دیں، نجف میں قدم رکھے تو نجف کو اشرف بنا دیں، کربلا میں قدم رکھے تو کربلا کو معلیٰ بنا دیں، اگر مشہد میں قدم رکھے تو مشہد کو مقدس بنا دیں۔ یہ ہے باغ زہرا کہ ہر پھول جہاں آتا ہے ایک گلستان بن جاتا ہے۔ اللہ نے کوثر قرار دیا ہے نا، جہاں ملائکہ کو پروردگار معرفی کروا رہا ہے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، اس چادر تطہیر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار عصمت کبریٰ سے معرفی کروا رہا ہے۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تشریف فرما ہے اور اپنے اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ لوگ مختلف چیزیں کہنے لگے،
کہ عورت کے لیے بہترین چیز اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، لباس ہے، شوہر ہے، اولاد ہے۔ سلمان فارسی کچھ دیر کے لیے وہاں سے رخصت ہوئے اور شہزادی کے در پر آئے، اور آنے کے بعد شہزادی سے پوچھا، بی بی آپ کے بابا نے ایک سوال کیا ہے مسجد میں کہ ایک عورت کے لیے، خاتون کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو میں اس لیے آپ کے در پہ آیا کیونکہ دنیا کی سب سے بہترین عورت اگر ہے تو وہ آپ ہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، آپ کا جواب بھی سردار ہوگا، بیوی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ سلمان سنو، ایک عورت کے لیے بہترین چیز اس کا حجاب ہے، کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ ایک عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے۔ اور سلمان آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اس کا جواب میرے پاس ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی اسے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور وہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ جواب سب سے بہترین ہے، اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ دیکھیے آج پروردگار حوروں کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، تو وہاں بھی یہ ذکر کرتا ہے کہ مومنین کے لیے اللہ نے ایسی حوروں کو آمادہ کیا ہے کہ جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی نے انہیں لمس کیا ہے۔ یعنی فطرت انسان کو اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ فطرت انسان یہ ہے کہ جو اس کی جو ناموس ہوتی ہے وہ ایسی ہو کہ جو کوئی نہ اسے دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے لمس کرے۔ یہ فطرت انسان ہے۔ مگر آج آہستہ آہستہ آپ دیکھیے انسان کی غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ غیرت جو ہوتی ہے نا، ایک مرد میں غیرت جو ہوتی ہے اس کی ناموس کے متعلق، وہ یہ کہ وہ پردے کا خیال رکھے اپنی ناموس کا۔ مگر اب آہستہ آہستہ جو معاشرے میں پردے کے خلاف، اس لیے کیا دیکھیے دنیا کی شیطانی طاقتیں جو سب سے بڑا حملہ جو آج کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیسے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ سب سے بہترین واقعہ ہمارے لیے سبق ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا، بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے، کہ موسیٰ کی لشکر جنگ لڑ رہا ہے اپنی بقا کے لیے، تو دشمن کی فوج میں جو ایک عالم بے عمل، کہ جو قرآن مجید میں دیکھیے ایک عالم اگر بے عمل ہو جائے، اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسد ہو جائے پورا عالم فاسد ہو جاتا، کہ کیسے اس نے ایک نبی خدا کے خلاف دشمن خدا کی مدد کیا، اور انہیں یہ نصیحت کی کہ دیکھو اگر موسیٰ کو ہرانا ہو تو ان کے درمیان کچھ بے پردہ بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان کے درمیان جائیں، جوانوں کے درمیان، اور وہ جوان اگر انہیں چھونا چاہیں، ان کے ساتھ تجاوز کریں تو وہ کرنے دیں، انہیں روکے نہ۔ وہ اسی طرح کرنے لگے جب آہستہ آہستہ جوان، کیونکہ انسان نفس ہے، شیطان ہر انسان کے وجود میں نفس ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ لوگ اس برائی کی طرف مائل ہوتے گئے وہ جوان کمزور ہوتے گئے۔ اب جب کمزور ہو گئے
تو فرعون کا لشکر، طاغوتی لشکر ان پر غالب آ گیا، اور 25 سال لگ گئے پھر سنبھلنے کے لیے، یعنی 25 سال بدبختی میں رہے موسیٰ کا لشکر، صرف دشمن کی چال میں پھنسے کہ کیسے کمزور کیا جائے، کہ ان کے درمیان عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عورت ایک ایسا شیطان کا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ مردوں کے ایمان کو کمزور کر دے، مردوں کی طاقتوں کو کمزور کر دے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اب پھر کھڑے نہیں ہوتے۔ یہی چیز آج طاغوت اسی ہتھیار کا استعمال کر رہی ہے، آج بھی ہتھیار کا استعمال کیا۔ آج عورت کو وسیلہ بناؤ تاکہ لوگوں کو، معاشرے کو کمزور کیا جائے، کہ لوگ معاشرہ سیاست کی طرف توجہ نہ دیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اقتصادی حالات کیا ہو رہی ہے ہماری حکومت کی، اکنامکس کہاں جا رہی ہے، پیٹرول کا قیمت کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کے سامنے فحشا اور منکرات کو دے دیا گیا، ہاتھوں میں بیٹھو ریلز دیکھ لیتے بیٹھو، یہ فساد، یہ فتنہ دے دیا گیا۔ اب جب انسان کا دل فاسد ہو گیا، انسان کی آنکھیں فاسد ہو گئی تو خود بخود دماغ فاسد ہو جاتا، اور دماغ جب فاسد ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ جہاں صحیح جگہ لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتا خود بخود۔ یہ شیطان کہ دیکھو کہ آج دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ انسانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، اس کا بہترین ذریعہ ہے عورتوں کو فاسد بناؤ۔ جس معاشرے میں عورت فاسد ہو جاتی ہے پھر اس سے علی جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اس سے قاسم سلیمانی جیسے بچے پیدا نہیں ہوتے، اس سے سستانی اور خامنہئی جیسے بچے پیدا نہیں ہوتے، حسن نصر اللہ جیسے بچے پیدا نہیں ہوتے جہاں عورت فاسد ہو جائے۔ اس لیے کہ قاسم سلیمانی جیسے بچے پیدا کرنے کے لیے، حسن حسین جیسے بچے پیدا کرنے کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جس ماں کا دامن پاک ہوتا ہے نا، اس سے علی جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ماں کا دامن۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو بیٹی جب تمہارے گھر میں رحمت بن کر آ رہی ہے، اس کے پردے کا خیال رکھو، اس کے دین کا خیال رکھو۔ زیادہ ذمہ داری بیٹی کی طرف ہے، اس لیے کہ یہ بیٹی ایک نسل پیدا کرنے والی ہے۔ یہ بیٹی سے امید ہے معاشرے کو کہ اکبر جیسے بچے پیدا ہوں، علی اکبر جیسے بیٹے پیدا ہوں کہ جو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو سکیں۔ ایسے بیٹے، ایسی مائیں چاہیے، ام البنین جیسی ماں چاہیے، پھر عباس جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کا احساس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ کیوں کہا امام نے؟ باپ کیوں نہیں کہا؟ نہیں، ماں امپورٹنٹ ہے، ماں۔ اس لیے کہا شہزادی کی حدیث یاد رکھیے، میں پردہ عورت کا سب سے بہترین زیور، بہترین چیز عورت کے لیے پردہ، جس سے پاکیزگی ہوتی۔ روز قیامت میں ایک عورت جہنم میں جب جائے گی اکیلی نہیں جائے گی، 4 لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گی، لیکن پروردگار میں جہنم میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میں 4 لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ پروردگار کہے گا بلاؤ 4 لوگ کون ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، کچھ بھی کام جو گھروں میں بولتے وہ یہ کرے تو کیا وہ 4 لوگ کیا بولیں گے، کچھ بھی بولتے 4 لوگ کیا بولیں گے، دیکھو وہ 4 لوگ کون ہیں؟ روز قیامت میں معلوم ہوتا ہے 4 لوگ کون ہیں۔ وہ 4 لوگوں کی خاطر جو انسان بولتا نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، 4 لوگ کون ہیں وہ؟ کہاں سب سے پہلے بلاؤ اس کے باپ کو، جو جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس کے باپ کو بلاؤ کہ اس کے باپ نے جب یہ بے پردہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو باپ نے اسے روکا نہیں، بلکہ بچی پیدا ہوئی چھوٹی سی تھی، چھوٹے چھوٹے فراق پہنانے لگے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانے لگے کہ بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، میری بیٹی کتنی پیاری، گڑیا لگ رہی ہے۔
یہ گڑیا پھر معاشرے میں جب بڑی ہوگی، جب معاشرے کی گڑیا بن جائے گی، باپ کو بلاؤ، کہا دوسرا کون؟ کہا دوسرا اس کا بھائی۔ بھائی گھر میں اللہ نے ایک بھائی دیا تھا جس کو اللہ نے غیرت دی تھی، مگر اس بھائی نے بہن کو بے پردگی سے نہیں روکا۔ میک اپ کر کے باہر نکل رہی تھی، بھائی نے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ تیسرا کون؟ تیسرا اس کا شوہر، کہ جو اس کو بیاہ کر لے کر گیا گھر اور سجا سجا کر اسے گڑیا بنا کر گھماتا رہا، پھراتا رہا، اور اس کی غیرت مر چکی تھی۔ اور چوتھا کون؟ چوتھا اس کا بیٹا۔ بیٹا دیکھتا رہا ماں کو، مگر منع نہیں کیا کہ اماں یہ برائی ہے، حرام ہے۔ آپ اگر زینب کی کنیز ہے تو آپ کو اپنے پردے کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اگر زہرا کی کنیز ہے، زہرا کی ولادت بناتے ہو، جشن بناتے ہو، 20 جمادی ثانی میں خوشیاں مناتے ہو، تو پھر تمہیں زہرا کا پردہ بھی چاہیے۔ ذہن گرامی، یہ ہے کہ شہزادی کا بہترین تحفہ اس امت کے لیے اور عورتوں کے لیے کہ دیکھو عورتیں کا پردہ، جس گھر میں پردے دار عورت ہوتی ہیں اس سے پھر نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، صالح اولاد پیدا ہوتی ہے، صالح اولاد۔ آج امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امام کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں صالح نہیں ہیں، ہمارے گھر میں مائیں صالح نہیں ہیں، کیسے صالح بچے پیدا کریں تاکہ امام ظہور کر سکیں۔ امام کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم معاشرے کو صالح نہیں بنا رہے ہیں، نہیں بنا رہے ہیں۔ آیت اللہ کوئی کے والد کا واقعہ ہے کہ وہ جب امام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، تڑپ رہے تھے، تو ایک مرتبہ انہیں اجازت ملی کہ فلاں موقع پر امام آنے والے ہیں، امام سے ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ وہ گئے اس مقام پر، دیکھا کہ ایک مسجد کے پاس سے ایک نور ساطر ہو رہا ہے۔ قریب آئے، دیکھا ایک گھر ہے، اس گھر سے نور نکل رہا ہے۔ اس گھر کے قریب آئے، دیکھا وہاں پر ایک جنازہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک گوشے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کے پاس گئے، سلام کیا۔ امام نے ان سے کہا کہ دیکھو ایسے ہو جاؤ اس جنازے کی طرح تاکہ ہم خود تمہارے سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تمہیں تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کب دیدار کرائیں گے، آپ کب آئیں گے، کب ان گنہگار آنکھوں کو آپ کی زیارت نصیب ہوگی، بلکہ ہم خود تمہارے دیدار کے لیے آئیں گے، ہم خود آتے ہیں، جیسے اس جنازے کے لیے ہم آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون ہے مولا، یہ کون ہے؟ کہا یہ عورت ہے، یہ خاتون کا جنازہ ہے کہ جو رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں جب پردے کی ممنوعیت ہو گئی تھی کہ پردہ حرام ہو گیا تھا، جو پردے کے ساتھ نکلے گا اسے مارا جائے گا، اسے کوڑے مارے جائیں گے، اسے پردہ چھین لیا جائے گا۔ اس دور میں 7 سال تک یہ عورت اپنے گھر کے باہر نہیں نکلی اپنے پردے کا خیال رکھنے کے لیے، صرف پردہ اس کے سر پر باقی رہے، یہ گھر کے باہر نہیں نکلی۔ ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، پھر ہم خود تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ایسے بن جاؤ۔ ذہن گرامی دیکھیں کہ امام کو، اہل بیت کو پردے کا کتنا خیال ہے۔ پردہ تو بیوی کی ولادت ہے، اور بیوی کو خود لقب ہے عصمت الکبریٰ، عصمت الکبریٰ۔ تو آپ کا جو نصیحت ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اس لیے کہ سب سے پہلے مرد غیرت مند اگر ہوتے ہیں تو پھر اس گھر میں عورت بھی پردے دار ہوتی ہے۔ ایک ہمارے دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہا کہ یہ کسی ملاقات کے لیے ایک گھر میں گئے، تو جیسے اس گھر میں گئے تو وہاں پر ایک اور شخص بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ انہوں نے کہا ان سے کہ آپ جیسے ہی ابھی آئے ہیں گھر میں، تو جیسے ہی آپ کا آنا تھا گھر میں عورتوں میں ہلچل مچ گئی،
اور ساری عورتوں کے سر پر پردہ آ گیا۔ حالانکہ میں بھی اس گھر میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا مگر کسی کو پردے کا خیال نہیں ہوا، مگر آپ آتے کہ لوگوں کو پردے کا خیال کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پردے کے لیے مرد ہونا چاہیے، عورتیں مردوں سے پردہ کرتی ہے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ پردے کے لیے مرد ہونا چاہیے، مرد سے پردہ ہوتا ہے، مرد بنو، نامردوں سے پردہ نہیں ہے نا، عورتوں کو نامرد سے مرد بنو، معاشرے میں نامرد مت بنو، پردے کا خیال۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائیں کہ حضرت مریم اور رسول کی بیٹی کے درمیان فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اس درمیان ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے 3 دن کا وقت دیجیے، میں اس کا جواب لے کر آؤں گا۔ 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کی خدمت میں وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ میں نے قرآن مجید میں تلاش کیا اور دیکھا کہ حضرت مریم کا مقام رسول کی بیٹی سے بلند ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مریم قرار دیا ہے۔ سورہ مریم نام سے ایک سورہ موجود ہے اور حضرت مریم کے لیے اللہ نے کہا وَاسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم اللہ نے تجھے انتخاب کیا اور تجھے پاک کیا۔ جیسے ہی اس نے کہا ایک وہاں پر اہل بیت کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ میں اسی وقت ثابت کروں گا کہ رسول کی بیٹی کا مقام مریم سے بلند ہے۔ علی کے چاہنے والوں کو 3 دن کا ٹائم بھی نہیں چاہیے، علی کے چاہنے والے بس اسی وقت جواب دیتے ہیں۔ بادشاہ میں اسی وقت جواب دوں گا کہ رسول کی بیٹی کا مقام جناب مریم سے بلند ہے، اس لیے کہ اگر سورہ مریم اگر قرآن مجید میں آیا ہے، حضرت مریم کے لیے سورہ ہے، تو حضرت زہرا کے لیے 2 سورہ قرآن میں موجود ہیں۔ ایک سورہ دہر ہے کہ جو زہرا کے گھر میں نازل ہوا ہے، جہاں روٹیاں در سے بانٹی گئی تھی، فرشتے فقیر بن کر مسکین بن کر اسیر بن کر آئے اور زہرا کے گھر سے روٹیاں لے گئے، سورہ دہر نازل ہو گیا۔ اور دوسرا سورہ جو حضرت زہرا کے لیے ہے وہ ہے سورہ کوثر، کہ اللہ نے بشارت دی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ پوچھ لیں مفسرین سے کہ کوثر سے مراد کون ہے، سوائے شہزادی کے کوئی اور نہیں ہو کہ یہ۔ اور اگر حضرت مریم کے لیے اللہ نے کہا وَاسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، تو اللہ نے شہزادی کے لیے 2 برابر ڈبل، آپ دیکھیے VVIP احترام جو کہا جاتا ہے نا، ایک پوسٹ ایک احترام VVIP، یعنی اگر اللہ نے مریم کو VIP بنایا تو شہزادی کو VVIP قرار دیا ہے، کہ ایسا رتبہ کہ جہاں طہارت کی بات آئی ہے تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے مریم کے لیے ایک مرتبہ طہرکی، میں شہزادی کے لیے نہیں آیا کہ ہم نے پاک کیا، بلکہ ہم نے آپ کو پاک قرار دیا، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ 2 مرتبہ آیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، 2 مرتبہ لفظ تطہیر شہزادی کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ اور بادشاہ اگر پھر بھی اب سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑا رک جاؤ، دیکھو جب زہرا کا بیٹا آئے گا، مہدی آئے گا اور مریم کا بیٹا بھی آئے گا، اور دیکھنا کہ مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دے گا کہ دیکھو زہرا میری ماں سے افضل ہے، اس لیے میں نے زہرا کے بیٹے کو اپنا امام بنایا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اس قدر
اہمیت ہے کہ شہزادی کے صدقے میں آپ دیکھیں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے کہ یقیناً یہ بہترین دعا کہ چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہمیں جو بیمار ہیں علیل ہے التماس سے دعا کہتے ہیں، بالخصوص ذاکر اہل بیت آفتاب عزا حیدر جدی صاحب قبلہ بیمار ہے، علیل ہے، پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مملکت ایران کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومن مومنات تمام مومنین جو اس جشن کی برپائی میں دام درہم میں قدم میں سخن میں مدد فرمائے ہیں ان کے مرحومین، اور بالخصوص میر قاسم علی رضوی مرحوم ابن میر قربان علی رضوی، سیدہ زاہدہ بیگم مرحومہ بنت سید مہدی حسین باقری مرحوم کی روح کے لیے سال فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔